صدقے کے جو مستحقین ہیں، آج یہ عنوان تھا، اور عنوان تو خالصتاً فقہی تھا، یعنی اس کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے۔ عام آدمی کے لیے تو اس میں کوئی اتنا دلچسپی کا سامان نہیں تھا، لیکن اس حوالے سے بہرحال دلچسپی کا سامان ہے کہ ہم سب کو یہ مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام پیشہ ور گدا گری کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ پیشہ ور گدا گروں کو دینا یہ کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ الٹا گناہ کا باعث بنتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گلی میں چل رہے تھے، ایک شخص نے مانگا، آپ نے کچھ دیا تو آپ تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر اس کو روکا، واپس بلایا، کہا میرے پیسے واپس دے دو، تم تو اس کے اہل ہی نہیں ہو، تم تو اس کے حقدار نہیں۔ بالعموم فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی حقدار نہیں اور اس نے آپ سے مانگا ہے، آپ نے اسے حقدار سمجھ کے دے دی ہے، تو پھر آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، پھر وہ لینے والا ہی گناہ گار ہوگا، جو کہ سوال کرنے کا حقدار نہیں تھا اور اس نے آپ سے مانگا کہ میں مستحق ہوں تو مجھے دیں۔ آپ نے اپنے طور پر اس پہ نظر ڈالی، آپ نے یہ سمجھا کہ یہ حقدار ہے، اس کو دے دیتا ہوں، آپ نے اسے حقدار سمجھ کے دیا ہے، تو پھر آپ گناہ گار نہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے یہ حقدار نہیں ہے، یہ پیشہ ور گدا گر ہے، تو پھر آپ اس کو نہ دیں۔ پہلی صورت میں جب کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حقدار ہے یا نہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ حقدار ہے، مستحق سمجھ کے آپ نے اس کو دیا ہے، پھر لینے والا گناہ گار ہے، پھر دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے، جب دروازے پہ کوئی مانگنے کے لیے آتا تو وہ خود اٹھ کے جاتے تھے دینے کے لیے۔ وہ دور اتنا پاکیزہ تھا اور تقوی میں اتنا بلند تھا کہ سوال وہی کرتا تھا جو مستحق ہوتا تھا۔ اس دور میں پیشہ ور گدا گری کا تصور نہیں تھا۔ تو اس صحابی نے اپنے گھر، جس کمرے میں، جس حجرے میں وہ رہتے تھے، اس سے لے کے دروازے تک دیوار کے ساتھ رسی باندھی ہوئی تھی۔ جب کوئی مانگنے کے لیے آتا، وہ نابینا تھے، تو وہ رسی پکڑ کے دروازے تک چلے جاتے اور مانگنے والے کو اپنے ہاتھوں سے دیتے۔ پوتے کہتے ہیں دادا جی آپ کو تو چلو نظر نہیں آتا، بوڑھے بھی ہیں، آپ کیوں اٹھ کے جاتے ہیں دروازے تک، ہمیں دیں، ہم اس مانگنے والے کو جا کے دے آتے ہیں، آپ اندر ہی بیٹھے رہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو اپنے ہاتھوں سے کسی مستحق کے ہاتھ میں صدقہ رکھے گا، مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا۔ میں تمہیں دے کے بھیج سکتا ہوں، پر میں چاہتا ہوں یہ دینا میرے لیے حسن خاتمہ کا باعث بن جائے۔ تو جب آپ کسی حقدار کو مال دے رہے ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوں، تو احسان کے جذبات کے ساتھ نہ دیں کہ میں احسان کر رہا ہوں، بلکہ شکرانے کے جذبات کے ساتھ دیں کہ شکر ہے اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے۔ شکرانے کے جذبات کے ساتھ دیں، نہ کہ احسان جتاتے ہوئے، شکرانے کے جذبات کے ساتھ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے دینے کی توفیق دی ہے، اتنی گنجائش دی ہے کہ میں دے رہا ہوں، اور اس وقت اپنے موت کے وقت کو یاد رکھیں یا اللہ اس دینے کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ صحابی نے حدیث پاک سنائی کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے کسی مستحق کے ہاتھ میں صدقہ رکھتا ہے، مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا، فجر کی نماز پڑھا کے آپ صحابہ کی طرف رخ انور کر کے بیٹھتے تھے، اور صحابہ کرام حضور کے رخ انور کا دیدار کر کے اپنے دن کا آغاز کرتے تھے۔ یا اللہ جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا انہیں حضور کا دیدار عطا فرما دے۔
صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، یعنی صبح صبح نبی کی دید ہوتی تھی۔ ان کا دن کتنا پیارا گزرتا ہوگا جو صبح کا آغاز ہی حضور کی زیارت سے کر رہے ہیں۔ حدیث پاک آپ کو بعد میں سناتا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ بات شروع کی، پہلے ایک ایمان افروز بات سنا رہا ہوں۔ جن دنوں میں میرے آقا کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی ہے نا نمازیں پڑھانے کی، 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی میں پڑھائی۔ حضور نے اپنے مصلی پہ یار غار کو خود کھڑا کیا ہے۔ آج جمادی الثانی کی دوسری رات، 2 تاریخ ہے جمادی الثانی، اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر کا وصال پاک ہوا ہے۔ درس قرآن کی محفل ہے تو اس ہستی کا ہماری گردنوں پر احسان ہے جنہوں نے قرآن پاک کو ایک کتابی شکل میں جمع فرمایا ہے۔ اس امت پر سیدنا صدیق اکبر کے احسانات ہیں۔ چند لوگوں نے تائید کیا، باقیوں کا کیا خیال ہے؟ ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے۔ اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ میرے اوپر جس کسی نے احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے رہا، قیامت کے دن میرا خدا دے گا۔ حضور یہ فرمائیں کہ میرے اوپر ابو بکر کا احسان ہے، تو پھر امت پہ احسان ہے یا نہیں؟ ہم سب کی گردنوں پہ یار غار کا احسان ہے۔ جب یار غار کے بارے میں حضور فرمائیں کہ میرے اوپر ابو بکر کا احسان ہے، تو پھر امت پہ احسان ہے یا نہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال پاک سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کو اپنا مصلی عطا کیا ہے۔ 17 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں حضور کی موجودگی میں۔ جس دن آپ کا وصال پاک ہوا ہے سوموار شریف کے دن، فجر کی نماز سیدنا صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں، اور ابھی میں آپ کے سامنے ہر دروازے سے اندر کیا۔ سیدہ خاتون جنت دروازے پہ آئی ہیں اور آپ تشریف فرماؤ کہ اونٹنی کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی، وہ حضور کی سواری رو رہی ہے۔ جب حضور کا وصال پاک ہوا، صحابہ تو رہ گئے ایک طرف، جانور رو رہے ہیں، مدینہ منورہ کے در و دیوار رو رہے ہیں۔ ایک وہ دن جس دن حضور کا وصال ہوا، سب سے زیادہ آنسو مدینہ منورہ میں بہائے گئے، یا دوسرا وہ دن جب حضرت بلال حبشی شام سے مدینہ منورہ آئے۔ حضور کے وصال پاک کے بعد آپ ہجرت کر گئے ملک شام۔ کچھ عرصے بعد خواب میں حضور کی زیارت ہوئی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ما ہذہ الجفوۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میرے روزے پہ نہیں آیا۔ تاریخ شام پڑھ کے دیکھیں، میرے آقا کریم نے فرمایا، یہ روزے کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا بلال اتنا یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میری زیارت کے لیے نہیں آیا۔ بلال حبشی اٹھے، رو رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں۔ گھر والے پوچھتے ہیں کہاں جانے کا ارادہ کیا ہے؟ بلال فرماتے ہیں میرے آقا نے مجھے بلایا، میں ایک رات بھی تاخیر نہیں کر سکتا۔ جس رات زیارت ہوئی اسی رات تیاری کر کے گھر سے نکلے۔ گھر سے نکلتے ہوئے پکارے ہیں یا رسول اللہ بلال بے وفا نہیں ہے، بلال آپ کی زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو روضہ پاک پہ جا کے صدا دے رہے ہیں یا رسول اللہ بلال تو آ گیا ہے، آپ زیارت کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اتنا عرصہ ہوا تو میری زیارت کے لیے نہیں آیا۔ کبھی ممبر کو دیکھتے ہیں، کبھی حجرے کے دروازے کو دیکھتے ہیں اور روتے ہوئے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ بلال آ گیا ہے، آپ اپنی زیارت کیوں نہیں کروا رہے؟ صحابہ اکٹھے ہوئے، ہر صحابی بلال حبشی کو دیکھ کے ان سے مل کے رو رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا بلال اذان کا وقت ہو گیا، اذان دیں۔ بلال حبشی معذرت کرتے ہیں کہ میں اذان نہیں دے سکوں گا۔ حسنین کریمین آئے، صحابہ نے ان کی خدمت میں عرض کیا آپ حکم دیں تو بلال حبشی انکار نہیں کریں گے۔
حسنین کریمین نے حضرت بلال حبشی سے خواہش کا اظہار کیا، بلال آپ اذان کہیں۔ اب بلال انکار نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر کی صدا بلال حبشی کی آواز میں بلند ہوئی۔ گھروں میں جو صحابیات روٹیاں پکا رہی تھیں، کسی نے توے پہ روٹی ڈالی ہے، روٹی کا خیال ہی نہیں رہا، دوڑ پڑی ہیں مسجد کی طرف۔ کوئی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، کانوں میں حضرت بلال حبشی کی آواز آئی اللہ اکبر، بچے کو وہیں چھوڑے، دوڑ پڑی ہیں مسجد کی طرف۔ کوئی بوڑھا صحابی گھر میں ہے، لاٹھی کے سہارے چلنے والا صحابی، بلال حبشی کی اذان کی آواز آئی، لاٹھی کے سہارے دوڑ پڑے مسجد کی طرف۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا جوان، ہر کوئی مسجد نبوی کی طرف دوڑ رہا ہے۔ بلال آ گئے ہیں، حضور بھی آ گئے ہوں گے۔ وہ اذان بلال حبشی کی آواز میں سن کے مسجد نبوی کھچا کچ بھری گئی۔ جب بلال حبشی یہاں پہنچے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو غش کھا کے زمین پہ گر پڑے، پوری اذان نہیں کہہ سکے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پہنچے تو بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ صحابہ انہیں اٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، پانی چھڑکتے ہیں۔ بلال حبشی کی آنکھ کھلتی ہے، فرماتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ مولانا رومی لکھتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی مثنوی میں، صحابہ نے عرض کیا آپ بے ہوش ہو گئے تھے، ہم آپ کو پانی کا پیالہ پلا رہے ہیں۔ بلال کہتے ہیں ہفت دریا گر بنوشم تا نہ گردد کام ماں، یہ ایک پیالہ میری کیا پیاس بجھا سکتا ہے، میں تو 7 دریا پی لوں میری پیاس نہیں بجھے گی۔ ہفت دریا گر بنوشم تا نہ گردد کام ماں، وہ کیا درد و سوز تھا جو حضرت بلال حبشی کے دل میں تھا۔ اس دن مدینہ منورہ میں جب بلال حبشی آئے تو در و دیوار بھی ہجر رسول میں رو رہے تھے۔ تو صحابہ کرام تو حضور کی محبت میں جینے والی ہستیاں ہیں۔ حدیث پاک اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کے دلوں پر نظر فرمائی، جو سب سے پاکیزہ دل تھے انہیں نبوت کا لباس عطا فرمایا ہے، انہیں نبی بنایا ہے، اور ان کے بعد جو سب سے پاکیزہ دل نظر آئے، جن پہ نگاہ فرمائی، انہیں حضور کا صحابی بنا دیا ہے۔ یہ انبیاء کے بعد سب سے پاکیزہ دلوں والے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صدقے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں ایک سوئی بھی نہیں رہنے دی، گھر کا سارا سامان، حتیٰ کہ جسم پر ٹاٹ کا بوریا لپیٹا، لباس بھی اتار کے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور جب میرے آقا کریم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کیا گھر اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ اس بس کے اندر اقبال نے بڑی رس بھر دی ہے، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا، بس حضور مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ ان کی زندگیوں کا محور حضور کی ذات ہے۔ اپنی جان سے بڑھ کے، مال سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، اپنی ہر شے سے بڑھ کے انہیں اللہ کے رسول کے ساتھ محبت۔ موتا کے میدان میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرے سپہ سالار ہیں۔ پہلے 2 سپہ سالار شہید ہو چکے تھے، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر طیار، تو تیسرے سپہ سالار تھے عبداللہ بن رواحہ۔ جنگ کچھ دیر کے لیے رک گئی، دونوں لشکر پیچھے ہٹ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ کے بھائی آئے اور انہوں نے کہا عبداللہ گوشت کھا لو، تازہ دم ہو جاؤ گے، صبح سے لڑ رہے ہو، عصر کا وقت آ گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اپنے ہاتھ سے وہ گوشت پیچھے کر دیا،
بہت بڑے شاعر بھی تھے. کہا میرے بھائی میں اپنے نفس سے 2 باتیں کر رہا ہوں، اپنے نفس کو سمجھا رہا ہوں، مجھے اپنے نفس سے 2 باتیں کر لینے دو. جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، حضور کا جھنڈا، سفید رنگ کا جھنڈا حضور نے دے کے بھیجا تھا. جھنڈا اب حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں تھا. اپنے نفس سے کہتے ہیں تو مجھے مشورہ دے رہا ہے، دشمن کی تعداد 1,00,000 ہے، ہم صرف 3,000 ہیں، تو میں صحابہ کو میدان سے لے کے بچ کے نکل جاؤں. کون سی رغبت ہے جو تجھے گھر کی طرف کھینچتی ہے اور اللہ کے راستے میں آگے چلنے سے روک رہی ہے؟ بیوی کی یاد آ رہی ہے، میں نے اس کو طلاق دے دی. غلاموں کی یاد آ رہی ہے، وہ میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی ہے، آزاد کر دی ہے. باغات کی یاد آ رہی ہے، جن درختوں کی چھاؤں میں تو بیٹھتا ہے، فَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، میں نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا. اے میرے نفس بتا اب کون سی رغبت ہے جو تجھے کھینچے گی؟ جن چیزوں کے ساتھ تجھے رغبت تھی وہ تو سلسلہ میں نے کاٹ دیا رغبت کا. اور پھر اپنے نفس سے فرماتے ہیں تو خوشی سے میدان جنگ میں اترے یا مجبوری سے اترے، میں ہر حال میں تجھے میدان جنگ میں اتاروں گا، اس لیے کہ حضور کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے. میں حضور کا جھنڈا لے کے میدان سے بھاگ نہیں سکتا. حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، مال صدقہ کر دیا. صحابہ کرام کے قلوب پاک تھے، اللہ نے انہیں پسند فرمایا اپنے محبوب کا صحابی بننے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقوش پاک کا صدقہ اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھیں. میں نے چند ایک مسائل آپ کے سامنے بیان کی.